السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، اور ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے بندہ حاضر ہے۔ نماز کے متعلق نقل کرتا ہوں کچھ حدیثیں۔ ان حدیثوں کو غور سے سنیں، ثواب کی نیت سے سنیں۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر نئے لوگ لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نماز اسلام کی دوسرا ارکان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مقصد یہ ہے، 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا ساز و سامان سے زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بلائیوں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قریب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے، یعنی قرآن شریف۔ ترمذی حدیث۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، فلاں شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نماز کی اہمیت ہے بھائی، قبر کے سامنے پڑھنا نہیں بلکہ مرنے کے بعد اس کا جو ثواب ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درخت سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لیے، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندے جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسا ہی گر جاتے ہیں جیسا کہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ حدیث شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور ایک بہترین حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کو عاجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے